سابق چیئرمین پی ٹی آئی اور شاہ محمود قریشی کے خلاف سائفر کیس، آج ملزمان پر فرد جرم عائد ہونے کا امکان۔ خصوصی عدالت کے جج ابو الحسنات اڈیالہ جیل میں کیس کی سماعت کریں گے۔ ملزمان کو عدالت میں پیش کیا جائے گا۔ گزشتہ سماعت پر عدالت نے ملزمان کو چالان کی نقل فراہم کر دی تھی۔ سرکاری اسکیم کے تحت حج درخواستیں جمع کروانے کا آج آخری روز۔ فریضہ حج ادا کرنے کے خواہش مند افراد درخواستیں وزارت مذہبی امور کے منظور کردہ 15 بینکوں میں جمع کروانے میں مصروف۔ وزارت مذہبی امور کا درخواستیں جمع کرانے کے لیے تاریخ میں توسیع پر غور۔ اور وزیر اعلیٰ پنجاب کا لاہور میں میو ہسپتال ایمرجنسی سے متصل اور لبرٹی کے خدمت مرکز کا دورہ۔ شہریوں کی لرننگ لائسنس کے لیے ایپ نہ چلنے اور گھنٹوں طویل انتظار کی شکایات۔ وزیر اعلیٰ محسن نقوی نے ایپ ڈاؤن لوڈ نہ ہونے پر فوری جواب طلب کر لیا۔ آئی جی اور چیئرمین پی ٹی آئی کو ٹیلی فون ایپ کا طریقہ کار کی ویڈیو جاری کرنے کی ہدایت۔ وزیر اعلیٰ نے نوجوان کا موبائل لے کر خود ایپ ڈاؤن لوڈنگ کا مشاہدہ کیا۔ انتخابات 8-10 روز آگے جاتے ہیں تو فرق نہیں پڑتا۔ الیکشن کی تاریخ دینا الیکشن کمیشن کے ہاتھ میں ہے۔ ووٹر فہرستوں میں افغان شامل ہیں۔ سابق صدر آصف زرداری کا دو ٹوک موقف سامنے آ گیا۔ پی ٹی آئی کے سوشل میڈیا مینیجرز کا بھی بھانڈا پھوڑ دیا۔ جمائمہ خان باہر بیٹھے وی لاگرز کو پیسے دے رہی ہیں۔ ایک لابی وی لاگرز کو فائنانس اور سپورٹ کر رہی ہیں۔ اسی لابی کے ارادے کچھ اور ہیں۔ سابق چیئرمین پی ٹی آئی کو نہ ہٹاتا تو وہ ملک بیچ چکا ہوتا۔ سابق صدر نے اگلا وزیر اعظم بننے کا اشارہ بھی دے دیا۔ ہماری کارکردگی پر مخالفین کو ڈر تھا کہ 2018 میں نون لیگ کلین سویپ کرے گی۔ نواز شریف کا نون لیگ کے ٹکٹ امیدواروں سے خطاب۔ کہا قوم جاننا چاہتی ہے پاکستان کا حشر نشر کیوں کیا گیا۔ دنیا بہت آگے چلی گئی، ہم پیچھے رہ گئے۔ ازالہ چاہتے ہیں تو اپنی ذات سے باہر آنا ہوگا۔ ذوالفقار بھٹو کی پھانسی کے خلاف صدارتی ریفرنس چیف جسٹس کی سربراہی میں 9 رکنی لارجر بینچ آج سماعت کرے گا۔ بلاول بھٹو نے کیس کی براہ راست نشریات کے لیے سپریم کورٹ میں درخواست دائر کر دی۔ بھٹو کو پھانسی دینا پورے عدالتی نظام پر دھبا ہے۔ عدالتی کارروائی پورے پاکستان کو دیکھنی چاہیے تاکہ شفافیت آئے۔ سنگین غداری پر نااہلی 5 سال ہے۔ نماز نہ پڑھنے یا جھوٹ بولنے والے کی تاحیات نااہلی کیوں؟ سپریم کورٹ کا تاحیات نااہلی کی مدت پر نوٹس۔ مدت کے تعین کا معاملہ لارجر بینچ میں مقرر کرنے کے لیے ججز کمیٹی کو بھجوا دیا۔ سماعت جنوری 2024 میں ہوگی۔ چیف جسٹس نے ریمارکس دیے کہ تاحیات نااہلی پر سپریم کورٹ کا فیصلہ اور الیکشن ایکٹ ایک ساتھ نہیں چل سکتے، دونوں میں سے کسی ایک کو برقرار رکھنا ہوگا۔ انتخابات آ گئے ہیں مگر کسی کو پتہ نہیں وہ الیکشن لڑے گا یا نہیں۔ سابق چیئرمین پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کے لیے غور مشکل۔ خاور مانیکا کی غیر شرعی نکاح سے متعلق درخواست قابل سماعت قرار۔ عدالت نے بشرا بی بی کو ذاتی حیثیت میں پیش ہونے کا حکم دے دیا۔ فریقین کو نوٹسز جاری۔ سماعت 14 دسمبر کو دوبارہ ہوگی۔ پی ٹی آئی کا انتخابی نشان بلہ ایک بار پھر خطرے میں۔ ہم عوام پاکستان پارٹی میدان میں آ گئی۔ انتخابی نشان بلے کے حصول کے لیے الیکشن کمیشن میں درخواست جمع کراتی۔ بلے کا انتخابی نشان خالی ہے، کسی پارٹی کو دیا گیا، نہ ہی کسی پارٹی نے مانگا ہے۔ درخواست کا متن۔ الیکشن کمیشن پی ٹی آئی انٹرا پارٹی انتخابات کیس کی سماعت آج کرے گا۔ پی ٹی آئی حکومت نے دہشت گردوں کو جیلوں سے رہا کیا۔ ایک فیصلے سے دہشت گردی کے خلاف جدوجہد کو نقصان پہنچا۔ بلاول بھٹو زرداری کی پی ٹی آئی پر کڑی تنقید۔ پارلیمان سے پوچھے بغیر دہشت گردوں کو انگیج کیا گیا۔ قیمت عوام اور سیکیورٹی فورسز ادا کر رہی ہیں۔ بلاول بھٹو کا وفاقی وزارت داخلہ کا دورہ۔ دیوار شہداء پر والدہ کی تصویر لگائی۔ بھارت میں آئین اور انسانی آزادیوں کا قتل۔ بھارتی سپریم کورٹ نے مودی حکومت کو کشمیریوں کی نسل کشی کا لائسنس دے دیا۔ مقبوضہ کشمیر کی خصوصی حیثیت ختم کرنے پر مہر لگا دی۔ عدالت نے 5 اگست 2019 کے فیصلے کے خلاف تمام اپیلیں بلڈوز کر دی۔ مقبوضہ کشمیر کی نام نہاد قانون ساز اسمبلی کے انتخابات کرانے کا حکم۔ بھارتی عدالت نے کہا کہ آرٹیکل 370 کا اطلاق عارضی تھا۔
صدر کے پاس آئین کی منسوخی کا اختیار موجود ہے۔ فیصلے کے بعد مودی سرکار نے مقبوضہ کشمیر کو چھاؤنی میں بدل دیا۔ پاکستان نے بھارتی سپریم کورٹ کا فیصلہ مسترد کر دیا۔ معاملہ اقوام متحدہ، OIC اور یورپی یونین میں اٹھانے کا اعلان۔ نگران وزیر خارجہ جلیل عباس جیلانی کہتے ہیں کشمیر عالمی سطح پر تسلیم شدہ متنازع علاقہ ہے۔ بھارتی عدلیہ اندھی ہو چکی، فیصلے کی کوئی قانونی حیثیت نہیں۔ لاحمل کے لیے جلد سٹیک ہولڈرز کا اجلاس بلائیں گے۔ بھارتی عدالت کے فیصلے کے خلاف کشمیریوں میں سخت غم و غصہ۔ کشمیری رہنماؤں نے مودی حکومت کو کھری کھری سنا دی۔ عمر عبداللہ بولے متعصبانہ فیصلے سے مایوسی ہوئی، ہمت نہیں ہارے، طویل جدوجہد کے لیے تیار ہیں۔ محبوبہ مفتی نے کہا کہ عزت اور وقار کے لیے لڑائی جاری رہے گی۔ غلام نبی آزاد بولے پورے کشمیر میں کوئی بھی اس فیصلے پر خوش نہیں۔ اسرائیل کے 24 گھنٹوں میں 250 مقامات پر حملے، 300 سے زائد فلسطینی شہید کر دیے۔ شہداء کی تعداد 18,000 سے تجاوز کر گئی، 49,000 سے زائد افراد زخمی۔ القسام بریگیڈ کی بھرپور مزاحمت۔ جنگجوؤں نے اسرائیلی فوج کی سپلائی لائن کاٹ دی۔ اسرائیل کو مال بردار جنگی طیارے استعمال کرنا پڑ گئے۔ 24 گھنٹوں میں اسرائیل کے 44 ٹینک اور فوجی گاڑیاں تباہ، 40 اسرائیلی فوجی بھی ہلاک کر دیے۔ جماعت اسلامی کا میئر کراچی کے خلاف تحریک عدم اعتماد لانے کا اعلان۔ حافظ نعیم الرحمان کہتے ہیں سٹی کونسل کے اجلاس کو چلانے کی پوری کوشش کی، وسطیت اور وڈیرانہ سوچ کے ساتھ مزید نہیں چل سکتے۔ کراچی کے عوام پر مزید مظالم برداشت نہیں کریں گے کہ الیکٹرک بلوں میں میونسپلٹی ٹیکس کی وصولی کو کراچی دشمنی قرار دے دیا۔ پنجاب کے محسن نے عوام کی صحت کا بیڑا اٹھا لیا۔ لاہور میں لیڈی ولنگٹن ہسپتال کی تعمیر نو کا سنگ بنیاد رکھ دیا۔ نئی عمارت 8 ارب روپے سے تعمیر ہوگی۔ محسن نقوی نے کہا کہ عوام کے لیے اسٹیٹ آف دی آرٹ ہسپتال بنا رہے ہیں۔ 230 بیڈ کا استعمال 1.25 سال میں مکمل ہوگا۔ پاک چین تجارت میں بڑی پیش رفت۔ پاک چین آزادانہ تجارتی معاہدے پر نظر ثانی پر اتفاق ہو گیا۔ چین نے پاکستان سے نئی ترجیحی لسٹ طلب کر لی۔ ترجیحی لسٹ کے تحت پاکستان کو رعایت دی جا سکے گی۔ وزیر تجارت گوہر اعجاز نے آزادانہ تجارتی معاہدے پر نظر ثانی کا مطالبہ پیش کیا۔ چینی سرمایہ کاروں کو 30 ارب RMB کی فائننسنگ کی پیشکش۔ پنجاب میں موٹر سائیکل رکشے کو قانونی حیثیت دینے کا فیصلہ۔ موٹر وہیکلز رولز میں ترامیم کی منظوری۔ موٹر سائیکل رکشے کو 3 ویلر کے طور پر رجسٹرڈ کیا جائے گا۔ رکشے کو سائز ڈیزائن کے مطابق تبدیلی کے لیے 4 ماہ دیے جائیں گے۔ وزیر اعلیٰ کی زیر صدارت کابینہ اجلاس میں اہم فیصلے۔ داتا دربار کی تعمیر اور مرمت اور توسیع کا پروجیکٹ بھی منظور۔ نرسنگ کالج کے آپریشنل اخراجات کے لیے 1 ارب روپے فنڈ ملیں گے۔ وزیراعظم کی زیر صدارت پاکستان کرکٹ بورڈ کا اہم اجلاس۔ چیئرمین PCB ذکا اشرف سمیت عہدیداروں کی شرکت۔ وزیر اعظم کی کرکٹ بورڈ مینجمنٹ کمیٹی کے انتخابات کرانے، کھلاڑیوں کی اچھی کوچنگ کی ہدایت۔ کہا کرکٹ کا کھیل پوری قوم کو متحد کرنے میں اہم کردار ادا کرتا ہے۔ اور لاہور جیلانی پارک میں ہر طرف رنگوں کی بہار۔ سالانہ 7 روزہ گل داؤدی کی نمائش جاری۔ پھولوں کی سینکڑوں اقسام کو خوبصورت انداز میں سجایا گیا۔ نمائش دیکھنے شہریوں کا جیلانی پارک کا رخ۔ گل داؤدی کی 100 سے زائد اقسام کو جدید ڈیزائن سے سجایا گیا۔